اللہ کی حدیں ہیں. اللہ پاک نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اس کے احکامات، شریعت کے احکامات کو حدیں قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. ان حدوں میں رہیں، دائرے میں رہیں، اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کریں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے نفس کی پیروی نہ کریں، اپنی بری عادتوں کے بندے نہ بنیں، شیطان سے چوکنے رہیں، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو تم اپنا دشمن بناؤ. شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو. ہاں، اور شیاطین میں جن و انس دونوں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنس. یہ دو قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، ایک جنی شیاطین ہیں اور ایک انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں جو شیطانی صفت ہو چکے ہیں. ان کو شرارت کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، جن کو نافرمانی کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں. صبح شام ان سے چوکنے رہو، ایک اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی حدوں میں رہو جو حدیں اللہ نے متعین کی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں، اسی کے سامنے سر جھکاویں، اسی اللہ سے مانگیں. وہی دینے والا ہے، وہ کائنات کا مالک ہیں، زمین آسمان کا وہ خالق ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ اچھے اچھے کام کرنے کو بتائے اللہ پاک نے. اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تعلیم دی، اچھے اچھے کاموں کی تعلیم دی آپ کے ذریعے سے کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ہاں غیبت نہ کریں، شراب نہ پیویں، زنا نہ کریں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، اس میں یہی کہا تھا کہ ہم تو برے لوگ تھے، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں برے کام کرتے تھے. ہاں، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں کرتے تھے. اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دی. آپ نے ہمیں اچھی بات، سچ بولنا سکھایا، صلہ رحمی کرنا سکھایا، زنا سے، شراب سے ہمیں منع کیا، اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دی ہے. ان اچھی باتوں کے دائرے میں رہنا یہ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اچھی باتوں کے دائرے میں رہیں. ہاں، برا کام نہ کریں. ہاں، برائی بری چیز ہے، چاہے کوئی بھی کرتا ہو، چاہے گھر کے اندھیرے میں کریں یا باہر دن کے اجالے میں کریں، برائی برائی ہے. ہاں، وہ لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. برائی کا بدلہ برا ہے اور بھلائی کا بدلہ اچھا ہے، یہ اللہ کے وہاں سے طے ہے. ہاں، اچھے کاموں کا اللہ اچھا بدلہ دے گا. دنیا میں بھی اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ہے، دنیا میں بھی اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ہے. جو اچھے اچھے کام کرے گا خدا انہیں اچھا ہی بدلہ دے گا، ان کا اچھا ہی ہوگا. اور برائی کا بدلہ برا ہے، اس کی سزا ہے. دنیا میں بھی اس کا سزا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اللہ کی حد میں رہے، اچھے اچھے کام کرتے رہیں. اپنی ذات سے کوشش کریں کہ ہمارا جسم کسی برے کام میں استعمال نہ ہو، ہماری زبان غیبت سے، جھوٹ سے پاک ہوں، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ غلط نہ دیکھیں، غلط دیکھنے سے آنکھوں کو پاک رکھنا، غلط سننے سے اپنے کانوں کو پاک رکھنا، غلط جگہ جانے سے، چلنے سے اپنے قدموں کو محفوظ رکھنا، کوئی غلط چیز پکڑنے سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا، یہ ہمارے ذمے ہے. اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم کی حفاظت کریں. جیسے آگ سے بچاتے ہیں، ہاں آگ سے جل جاتے ہیں لوگ، تو آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کوئی آگ میں نہیں کودتا، کوئی آگ میں نہیں کودتا، آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ایسے دنیا میں جو نقصان پہنچانے والی شکلیں ہیں ان شکلوں سے دور رہیں. کنویں سے دور رہتے ہیں، گر نہ جاوے اندر. گاڑی میں ہے، گاڑی چلانے والا احتیاط سے چلاتا ہے کہ کہیں گاڑی ٹکر نہ لگ جائے ورنہ نقصان ہو جائے گا. ہاں، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اپنے گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، عورتیں ان کو سنبھال کے رکھتی ہیں، حفاظت سے رکھتی ہیں. آٹے کے ڈبے کو اپنی جگہ رکھا ہے حفاظت سے کہ اس میں پانی نہ گر جاوے، آٹا خراب نہ ہو جاوے. 20-25 کلو 50 کلو گیہوں رکھے ہیں، ان گیہوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں اندر کیڑے نہ پڑ جاوے.
آدھا کلو کلو اگر مرچیں لے کر رکھی ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں کیڑے نہ پڑ جاویں. تو 100-200 روپے کی چیز ہیں، 500-1000 روپے کی چیز ہیں، اس کو ہم حفاظت سے رکھتے ہیں. تو ہمارا یہ جسم اور جسم سے نکلنے والے ہمارے اعمال، جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، جس پر ہماری قبر کا دار و مدار ہے، جس پر ہمارے خاتمے کا دار و مدار ہے، اچھے یا برے خاتمے کا دار و مدار آدمی کی زندگی پر ہے. حدیثوں میں آتا ہے کما تحیون تموتون، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، وکما تموتون تحشرون، اور جیسے مرو گے ویسے قیامت کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے. تو کتنا سوچنے کی بات کہ ہم اپنے اس جسم کا کیسا استعمال کریں، کن کاموں میں اپنے جسم کو لگانا ہے، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کی تفصیل اللہ پاک نے اپنے کلام میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی حدیثوں میں، اور ایک صاف ستھری زندگی بتائی ہے. صاف ستھری زندگی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ایسی زندگی لے کر آیا ہوں جو روز روشن کی طرح واضح ہے، جس کی رات بھی دن جیسی ہے، لیلھا کنہارھا، روز روشن کی طرح واضح ایک صاف ستھری زندگی ہے، جس میں ایمانداری ہے، امانت داری ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، جس میں ہمدردی اور خیرخواہی ہے. ہاں، ایک صاف ستھری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. یہ زندگی ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، جو زندگی آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں. دین کہتے ہیں نا. دین کیا ہے؟ دین کوئی پہاڑ کا نام ہے کیا اس پر چڑھنا ہے؟ ہاں، دین بہت آسان ہے. دین وہ صاف ستھری زندگی کا نام ہے. صبح شام رات دن، گرمی سردی خوشی غمی، کس موڑ پر کیسے ہمیں چلنا ہے، اس کی رہبری ہے اس دین میں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی رات بھی دن جیسی صاف ستھری ہے، روز روشن کی طرح ہے دین. دین میں سراسر ہمدردی اور خیرخواہی ہے. الدین والنصیحہ، دین ہمدردی کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے. کس کے لئے؟ للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین، کہ اللہ کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جاوے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جاوے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کی جاوے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری بنیادی تعلیمات ہیں کہ جس میں اچھے اچھے کام بتائے گئے ہیں اور ہر برے کام سے روکا ہے. ہم اپنے آپ کو پابند کریں. اللہ نے اپنی حدیں یہ بتا دی کہ یہ ہماری حدیں ہیں، جو ان حدوں میں رہے گا، اس کی پاسداری کرے گا، وہ اللہ کا محبوب اور مقبول بنے گا. وہ بندہ ہو یا بندی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، جو ان حدود کو قائم رکھیں. ہاں، ان حدوں کو قائم رکھنا ہے، ان حدوں کو پامال نہیں کرنا ہے. اللہ آگے فرما رہا ہے من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو ان اللہ کی حدوں کی پامالی کرے گا، ان حدود سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے.